اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بلند صلوات پڑھیں اس سے بلند صلوات آپ سب کی سلامتی کے لیے خاص طور پر رفیق الوی صاحب عمران الوی تمام ذاکرین تمام حاضرین حضرت علامہ افتخار شاہ نقوی مولانا قبلہ اس آبادی کے تمام احباب کی سلامتی کے لیے جتنا بلند ممکن ہے صلوات دیا کریں بلند خیل میں کوئی 10-15 سال بعد آنا ہوا ہے اس امام بارگاہ میں جب پڑھنے آیا تھا جب یہ کچا تھا بالکل مٹی میں بیٹھ کے ہم نے پڑھی تھی مجلس یہ عمارت بنی بھی نہیں تھی کب بنی ہے یہ 6 سال ہو گئے یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی مسلسل 2 آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 ان دونوں آیتوں میں اللہ ہمارے عقیدے کا کوئی ثبوت فراہم کر رہا ہے جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ اس پہ دلیل عطا کر رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا ومن اوتی کتابہ بیمینہ اور جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا اور وہ اپنی کتاب یعنی نامہ عمل کھول کر دیکھیں گے تو اس میں ایک کھجور کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا کھجور پہ کھجور پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے اتنا بھی اس کے اوپر اس کتاب میں اس نامہ عمل میں ظلم نظر نہیں آئے گا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا یہ تو آیت کا ترجمہ تھا اور میں مانوس نہیں ہوں اس طرح مجلس پڑھنے کا میں نے اپنے بھائی عمران سے کہا کہ ممبر ہوتا تو شاید میرا دماغ زیادہ اچھا چلتا ذاکرین ممبر پہ نہیں پڑھ پاتے ہم ادھر نہیں پڑھ پاتے تو ہر ایک کا اپنا پڑھنے کا انداز ہے اور میں ذاکروں کی اولاد ہوں ذاکروں سے پیار ہے مجھے میرے اجداد سارے ذاکرین امام حسین رہے ہیں
یہ ابھی جو میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا، یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبل ہے، جب یہ چہکتی ہے تو پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذاکرین سے تو مجھے بہت زیادہ پیار ہے، میں حتیٰ بعض اپنے قبیلے والوں سے لڑ جاتا ہوں ذاکرین کی وجہ سے۔ جی تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن عادت اور انسیت کی بات ہے، اس لیے میں نے بات کی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ جب بلائیں گے تو ممبر ضرور لگائیں گے، تو انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھ کے پھر میں زیادہ اچھا پڑھ سکوں گا۔ ابھی آپ مجھے برداشت فرمائیے، اور وہ یہ کہ ہمارے کچھ عقائد ایسے ہیں، حضرت علامہ سے اجازت کے بعد، ہمارے کچھ عقائد ایسے ہیں جو ہمیں بھیڑ میں سے نکال کر ممتاز بناتے ہیں، ہمیں تاریخ میں گم نہیں ہونے دیتے، ہمیں تاریخ میں گم نہیں ہونے دیتے، ہمیں منفرد بناتے ہیں، ممتاز بناتے ہیں۔ ہم کھونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تاریخ میں چمکتا ہوا ایک مکتب رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ جو عقائد ہمیں ممتاز بناتے ہیں، ان میں ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ سے اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں مولا علی کا دیا ہوا ہے۔ بار بار کہتا ہوں، پھر کہوں گا، کوئی ہمیں توحید نہ سمجھائے، خاص طور پہ وہ تو ہمیں توحید نہ بتائیں کہ جن کے اللہ کی ٹانگیں ہیں اور وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ ہم توحید مولا علی سے لیتے ہیں، اور توحید کے فوراً بعد ہمارا دوسرا عقیدہ ہے عدل۔ اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو حی بھی ہے، اللہ تو عالم بھی ہے، مگر ہم نے اللہ کے قادر ہونے کو، حی ہونے کو، عالم ہونے کو اصول دین میں شمار نہیں کیا، ہم نے اللہ کے عادل ہونے کو شمار کیا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی ہمیں ممتاز بناتا ہے، ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ کیسے عزت عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ عدل کا جو عقیدہ ہے نا، وہ اللہ کی ساری صفات پر حاکم عقیدہ ہے۔ لفظوں کو بدلتا ہوں، صفت عدالت پروردگار اللہ کی ساری صفات پر حاکم ہے۔ ہم نے حاکم صفت کو اصول دین میں لے لیا، محکوم صفات خود بخود آ جائیں گی۔ میں ایک نجی ٹی وی چینل پر تھا، حضرت علامہ کا بھی ٹی وی چینل ہے، ماہ رمضان میں مذاکرات کو زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک دیوبندی عالم، ایک بریلوی عالم اور یہ فقیر بھی، آپ کا نوکر، یہ بھی اس محفل میں تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی اللہ کی قدرت پر، اللہ قادر کیسے ہے۔ بہت حسین گفتگو رہی۔ میرے بھائیوں نے بھی، یعنی سنی ذرے دیوبندی اور بریلویوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی کہ اللہ قادر کیسے ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، مقدور کسے کہتے ہیں، قدرت کسے کہتے ہیں، قادر کسے کہتے ہیں، اللہ نے کائنات میں کیا کچھ نہیں بنایا۔ بڑی اچھی گفتگو، بڑی سجی گفتگو، مگر ایک میرے وہاں بیٹھے ہوئے مہمان دوست نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو میری تو طبیعت کچھ دیر کے لیے خراب ہوئی، اور وہ جملہ یہ بولا انہوں نے کہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ میری کیا طبیعت ہوئی ہوگی۔ تو میں نے اتنا تو صبر کیا کہ چراغ محفل میرے سامنے آئے، جب مائک میرے سامنے آئے گا تبھی بات کروں گا۔ تو ہم انتظار کرتے رہے۔ میزبان نے کہا جی گفتگو کا ایک اور یہ پہلو، میں نے کہا جی وہ پہلو بعد میں بتاؤں گا، مگر مولانا بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ میں انہیں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو اللہ کی قدرت پہ رکھتے، اپنے عقیدے کو اس میں شامل نہ کریں۔ آپ نے اللہ کی قدرت کو بیان کرتے کرتے اللہ کی معرفت سے خالی ہونے کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ جملہ جو میں نے انہیں کہا وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور جملہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کو قادر کو مانا ہے، عادل نہیں مانا۔ عدل الہی کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے، جو جس کی جگہ ہے اسے وہیں پھینکو۔ تو یزید کی جگہ جو ہے وہیں جائے گا، یہ ہے عدل الہی۔ ہم اللہ کی عدالت کو مانتے ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کے مزاج میں اللہ عادل ماننا ہو، جس کے مزاج میں نبی کو معصوم ماننا ہو،
جس کے مزاج میں امام کو معصوم ماننا ہو، وہ بات اللہ سے شروع کریں گے یا 2 رکعت نماز پڑھانے والے پیش نماز سے؟ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھانے والے غیر عادل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم تو 2 منٹ کی نماز غیر عادل کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے. جن کا جز وقتی امام عادل ہو، ان کا کل وقتی امام کتنا بڑا معصوم. یہ صفت بھی ہمیں عزت عطا کرتی ہے. آپ اور آگے بڑھیے. توحید کے عقیدے کے بعد، عدل کے بعد نبوت، پھر امامت. قیامت تو ہے ہی علی والوں کا. آج یہ کتنی چٹکی بھرتے رہے، آج یہ کتنی باتیں کرتے رہے، ہمارا مذاق مناتے رہے، مگر یقین جانو میرے بچوں جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، مستقبل تشیع کا ہے. کل ہمارا ہے. میرے سنی بھائی ذرا مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. کل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. مستقبل ہمارا ہے، کل ہمارا ہے. اور کل یوں بھی ہمارا ہے کہ کل محشر میں جو جلوہ اہل بیت کا نظر آئے گا. دنیا میں گھر جلاتے رہے، خیمے جلاتے رہے، مارتے رہے، ہجرتیں کرواتے رہے، مگر آخرت اہل بیت کے ہاتھ میں. کل ان کے ہاتھ میں، مستقبل ان کے ہاتھ میں. مجھے تو تعجب ہے میرے بچوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پر کام ہونا چاہیے. سارے معاشرے کا مطالبہ ہے کہ میرٹ پر کام ہونا چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے. اور وہ جو میرٹ بنتا ہے وہ مولا علی کا بنتا ہے. بتائیے کس بنیاد پر ہم کسی سے رجوع کرتے ہیں؟ آپ کے علاقے کے اندر جو زیادہ بڑا قابل عالم ہوگا، دانشور ہوگا، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے نا. جو زیادہ بہتر اچھا ڈاکٹر ہوگا اسی سے علاج کروائیں گے نا. جو زیادہ بہتر اچھا بڑا وکیل ہوگا اسی سے اپنا قانونی حق حاصل کروائیں گے نا. ہر کام میں ہم بہتر اور بیسٹ کی تلاش میں ہیں، بہتر اور اچھے کی تلاش میں ہیں. میں کسی کا انکار کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی کا انکار کریں، مگر بات بہت روشن ہے، بہت روشن ہے. میرے مولا فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد بآل محمد احد من هذه الامہ. خبردار آل محمد کے ساتھ اس پوری امت میں سے کسی کا مقایسہ نہ، کسی کو مقایسہ نہ کرو. ہم اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہیں بٹھاؤ. مولا علی کا فرمان تو، علی کا تو قول بھی علی ہے. فرماتے کیفا یصفا من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں؟ جو اہل بیت کا صدقہ کھاتی ہو کائنات، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا میں کتنا ہی رنگ چڑھاتے رہو، ملمہ کاریاں کرتے رہو، مگر جس کا مقام ہے اللہ اسے دے کے رہے گا. ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطرتاً کمال جو ہیں. ہماری فطرت میں کمال پرستی پائی جاتی ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. کمال بھی علم کا ایسا کمال کہ علی مولا فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. مولا کے یہ قول ہم
مدرسوں کے اندر، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر لگاتے ہیں، جس سے استادوں کی تعظیم مراد ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم مولا کے اس فرمان سے اساتذہ کی تعظیم مطلب لیتے ہیں کہ مولا استادوں کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں۔ میں اس کا انکاری نہیں ہوں، یہ مطلب بھی ہے، مگر مطلب اس سے ہٹ کر بھی ہے، اور وہ ہٹ کر یہ ہے کہ مولا علی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ یہ مطلب بھی تو ہے۔ مولانا قبلہ افتخار نقوی صاحب کے ہاتھ چوم کر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مشہور بہت ہیں، اور ان کا ترجمہ جو کر دیا گیا بس ہم اسی کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ترجمہ وہ بہت اچھا نہیں ہے۔ بس پہلے بزرگ نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جس نے ہماری زبان میں اس حدیث کا ترجمہ کیا، ساری دنیا اب اسی ترجمے کو لیے چل رہی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اتنے غور سے سن رہے ہیں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب ایسے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بعد میں ایک دوست سے کہا، میں نے کہا بھائی ان سے زیادہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں کونی لگی تو گر پڑے، کہنے نہیں آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ذرا گردن ہلاتے رہو تاکہ مجھے لگے کچھ جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی، سے کہا ایک بلند صلوات پڑھیں۔ ان الحسن، مل کر جواب دیں۔ یہ کیا ترجمہ ہے؟ حسن و حسین، بولو بھائی، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس ترجمے کے مطابق تم مر جاؤ، جنت پہنچو خود سے، وہاں دو سردار ملیں گے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا حسین۔ یعنی گویا اس ترجمے کی روشنی میں حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی سرکار نے فرمایا ہی نہیں، سامنے کی سیدھی آسان عربی میں سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار۔ ایسے ہی ایک اور قول مولا علی کا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ سب یہی بیان کرتے ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں۔ میں ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوں، علماء کا میں بے ادبی کرنے کے میرے مزاج میں نہیں ہے، اعتراض تو کر ہی نہیں رہا، میں تو اپنی طالب علمی کا اظہار کر رہا ہوں۔ مولا علی نے یہ کب فرمایا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں؟ مولا فرمانے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ تفتدونی میں دونوں صحیح ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علم کی کیفیت مولا علی کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتح تو لاحکم تو اللہ تعالیٰ تورات بے تورات ہیں، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل تورات زبور اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ مولا کا یہ وسعت علمی کا پتہ دینے والا قول۔ مگر یہاں ضمناً کہہ دیتا ہوں، شیعہ ایک ذوق اور ایک مزاج کو کہا جاتا ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں، دنیا نے اگر ایک قطرہ بھی اس گھڑے سے پی لیا ہوتا نا تو سمجھدار ہو جاتے۔ ہمارا ذوق ہی کچھ اور ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں انجیل والوں کے فیصلے، تورات والوں کے فیصلے، مولا کو فرمائے نا مجھ جیسا گھٹا ہوا انسان ہو تو وہ یہ کہے کہ صاحب مسلمان ہو جاؤ پھر فیصلہ سناؤں گا،
میں انجیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، منسوخ ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ کیسے سناؤں؟ علی مولا اپنے اس قول میں جہاں علم اپنا بتا رہے ہیں وہاں برداشت بھی بتا رہے ہیں۔ عیسائی رہتا ہے معاشرے میں، ہندو رہتا ہے معاشرے میں، یہودی رہتا ہے معاشرے میں، تم مسلمان کیسے، کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم غیر مسلموں کو جینے کا حق ان سے چھین لو؟ جب علی مولا اپنا دروازہ عیسائیوں کے لیے بند نہیں کر رہے، جب علی مولا یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کر رہے، اس قول میں مولا کا جہاں علم ظاہر ہو رہا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کے علی عالم ہے، وہاں علی کا سینہ بڑا ہے، کشادہ سینہ ہے، برداشت ہے علی مولا کے پاس، سب کے لیے علی کا دروازہ کھلا ہے۔ اور الحمدللہ اسی فرمان پر اور اسی مزاج پر پوری شیعہ قوم عمل کرتی ہے۔ میرے بھائیوں نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کارڈ چیک کرے، آنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے، آنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آنے والا کون ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ میں ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں گا اور ایک نصیحت شیعہ بچوں سے کروں گا۔ سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ جو شیعہ مینجمنٹ کے پاس، شیعہ ٹرسٹ انجمن کے پاس مسجد ہے جہاں مولانا قبلہ نجفی صاحب اور قمی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس مسجد میں نماز آ کے پڑھو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے۔ مگر شیعہ مینجمنٹ کے پاس، جو شیعوں کے تو ہے نہیں وہ مسجد، شیعہ تو منتظم ہے نا، مسجد تو اللہ کی ہے نا۔ کیا گھٹن ہے ہمارے ملک میں، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا آپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی شیعہ، وہ علویوں کا امام بارگاہ، وہ اب یہاں کون کون سی قومیں مجھے نہیں پتا، مگر وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ، وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ شیخوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں امام حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ والا علی مولا کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا سنی بچوں سے نصیحت کر رہا ہوں، ان مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو جس کی مینجمنٹ شیعوں کی ہے، اور ویسے ہی ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے۔ بعد میں ہم تم سے بات کریں گے، مگر مسجد میں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں۔ آپ جائیں کربلا میں، آپ کو جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، مشہد میں امام رضا کے حرم میں جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ مجھے واللہ وہ سنی بہت پسند ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ کسی قوم کی یہ بہت بڑی عزت ہے کہ ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ناراض نہ ہوں اب جو کہنے جا رہا ہوں، اور اب یہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے جتنا اس سنی سے پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے وزراء جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ایک وزیر کو میں نے ٹوکا، تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تمہارے تو ابا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تم یہ ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہو؟ نماز جنازہ میں نظر آتے ہیں ہمارے سیاستدان جو جگہ جگہ ہاتھ باندھے۔ بھائی تمہارا تو خاندان، تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہو۔ تو کہنے لگا کیا کروں مولانا، جو تصویر آپ نے دیکھی ہے اس میں دائیں بائیں میرے مرحب کھڑے تھے، میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دائیں بائیں
مرہب کھڑے ہوئے تھے تو مجھے ڈر لگنے لگا، میں نے ان کی طرح ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں ہے؟ اگر یہ ہمارے حیثیت والے لوگ بہادر ہو جائیں نا، کتنے دن رہے گی بھائی یہ وزارت؟ بولو کتنے دن رہے گی یہ کرسی؟ یہ 2000 ایکڑ کی زمین ماں کے شکم سے نہیں لائے تم، یہیں تمہیں ملی ہے اور یہیں تم سے چھن جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری قبر میں جائے گی؟ وہ ہے حب علی، وہ ہے محبت۔ جوڑ کر ذاکرین سے اور علماء سے گزارش کر رہا ہوں، محرم کی آمد ہے۔ دو موضوعات کو اس سال اپنے اشروں کا عنوان بنائیے۔ بہت اچھے۔ سب سے میرے محترم ذاکرین تشریف فرمائے، ممبری لوگ تشریف فرمائے، دو موضوعات کو کم سے کم اپنے خطابات کا عنوان بنائیے۔ ایک موضوع، اللہ نے مومنین کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وہ ساری روایات سنائیے، وہ آیات سنائیے۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ کافر مومن پر حکومت نہیں کرے گا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے، جملہ کہہ دوں، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، آیت اللہ خامنائی نے آج ثابت کر دیا۔ لبیک یا حسین، محمد و آل محمد۔ پہلا عنوان یا ایک عنوان بنائیں، میں خود اسی کی تیاری کر رہا ہوں، کچھ آج کل اسٹڈی چل رہی ہے۔ اس سال محرم میں گفتگو ہونی چاہیے کہ اللہ نے مومنین کو عزت عطا کرنے کا طے کیا ہے، مومنین ذلیل ہونے کو پیدا نہیں ہوئے، اس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ہے جو شام سے لشکر آیا ہوا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کا خطبہ اسی گفتگو میں، اسی عنوان میں کہ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مجمع میں سے ذرا نظر آنے لگے، آواز دے کر کہنے لگا مولا یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے مومنین کو عزتوں کے لیے خلق کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عِزَّةٌ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو ایک تو عنوان یہ ہونا چاہیے، اور دوسرا عنوان اگر میرا محترم مجمع تھک نہیں رہا تو سنا دوں۔ اس سال جتنا ممکن ہو سکے مولا علی کی شجاعت کو بیان کرو، جنگیں پڑھی جائیں، بتاؤ بدر میں علی نے کیا کیا، بتائیں کہ خیبر میں علی نے کیا کیا، خندق میں علی نے کیا کیا، احد میں مولا علی نے کیا کیا۔ مسلمان احد کی جنگ ہارے نہیں تھے، ہارا وہ تھا جو میدان چھوڑ کر گیا۔ کون ہارا تھا بھائی؟ بتایا جائے کہ علی مولا نے کیسے میدانوں میں اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے۔ اس سال جنگیں پڑھی جائیں، خیبر پڑھیے ٹکا کر جمع کے، احد، خندق، بدر، 20 سال کے تھے بدر کے میدان میں۔ یہ مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے۔ ممکن ہے کوئی مجھے روک لے مجلس کے بعد کہ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے،
یہ آپ جنگ بدر میں کرائے کا قاتل کہاں دکھا رہے ہیں؟ کہاں دکھا رہے ہیں؟ آج قاتل کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کسے مار رہا ہوں، بس پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسے تصویر دکھا دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ریکی کر کے اس کو نقشہ دکھا دیتے ہیں کہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں جاتا ہے، اور مارنے والے کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بعد میں کہتا ہے مجھے تو پیسہ ملا تھا۔ وہ امجد صابری شہید نعت خان منقبت خان جو تھے قوال، ان کے قاتل نے تو یہی جواب دیا نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں مار کس کو رہا ہوں۔ تو ایک واقعہ تو نہیں ہوا اس ملک میں کرائے کے قاتلوں کا، تو ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ تو آپ آج کی اصطلاح کو جنگ بدر میں کہاں لے گئے؟ جی اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے۔ تو جنگ بدر میں یہ کرائے کا قاتل لے کر آئے جس کا نام ہے نوفل، اور ایسا جلاد یہ انسان تھا، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتا تھا، ایک ایک لمحے میں سر اڑاتا تھا، اونٹ کے بچے کا تو پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، ایک لمحے میں 10 سروں کو ہی کاٹ رہا ہوتا تھا، قوی ہیکل تھا، دیو مالائی اس کا کردار تھا، اور واقعاً خطرناک تھا۔ تبھی تو سرکار نے جب یہ سنا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ بھائی آپ سے بلند صلوات کا کہہ رہا ہوں، آپ تو آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا صاحب ہمارے یہاں سندھ میں سید کو سائیں کہتے ہیں، سائیں اقبال شاہ بجاڑ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو ویسے بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر بعد والا خطیب تشریف فرما ہو تو پہلے والے کو اپنی گفتگو سمیٹنی چاہیے، تو یہ تو قاعدہ قانون ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ کرائے کا قاتل، نوفل نامی کرائے کا قاتل، اور اتنا خطرناک تھا کہ سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے بچا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سنجیدہ تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، جنگ جب گھمسان کی پڑی تو سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، تو ایسا لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ فرمایا من لے علم بے نوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ اس سال میں شاہ صاحب سے بھی، یہ سینئر پڑھنے والے ہیں، ان کے گلے میں ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، گزارش کر رہا ہوں ذاکرین سے، علماء سے، ممبروں پر آنے والوں سے کہ اس سال مولا علی کا جہاد، شجاعت زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ میں 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جب مولا علی کی بہادری سنیں گے تو کوئی بزدل کیسے رہ جائے گا۔ الحمدللہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور سب سے بڑی دولت جو اس دروازے پر بیٹھنے سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ ہم مظلوم کو سلام کرنے آئے ہیں، یہ مجمع مظلوم کو سلام کرنے آیا ہے۔ جی میرے مولا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وطن چھڑوا دیا، مکے آ گئے، کربلا آ جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا، مگر نبی کا دین بچے گا، اللہ کا کلمہ بچے گا۔ سلام ہو اس نبی زادے پر، میرے اور آپ کے آقا و مولا پر، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اور جیسے جیسے جنازے اٹھاتے جا رہے تھے
ایسے ایسے اللہ کا شکر بڑھتا چلا جا رہا تھا. رخساروں پر سرخی پڑ رہی تھی. لاشیں تو بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں سب لاشیں خود اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. کوئی پڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں یہاں قربان ہونے آیا. سب لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ بہت روئے. انسان اکمل ہے نا، دل بہت نرم ہے نا. 4 لاشوں پر حسین کی آنکھوں میں آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں، آوازوں کو آزاد کیا کریں. جب اونچی آواز سے روتے ہوئے امام محمد باقر دیکھتے تھے نا تو عزاداروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. امام جعفر صادق تو مصلی بے شاکر عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. جی حضرت قاسم کا پامال لاشا. رونے والوں مجھے نہیں پتا میری آواز میری بہنیں میری مائیں بھی سن رہی ہیں یا نہیں. جب امام حسین لاشیں لاتے تھے نا تو اس شہید کی وارث بیوی، وہ ماں ہو وہ زوجہ ہو وہ بہن ہو، وہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی اور امام حسین سے ایک سوال کرتی تھی، میرے عزیز سے آپ راضی ہیں؟ میرے بچے سے آپ راضی ہیں؟ میرے شوہر سے آپ راضی ہیں؟ لیکن جب اس بچے کا لاشا امام حسین لے کر آئے نا تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. جناب ام فروا. امام نے تعجب سے جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جو جا کر بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور بیویوں میں فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقاً حقا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. تو وہاں ہی جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، لاشے کو غور سے دیکھا، پامال لاشا، گھوڑوں کے سموں سے پامال لاشا. ایک ماں نے ایسا لاشا دیکھا، انتہائی حوصلے کے ساتھ امام حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو. امام حسین نے نہیں فرمایا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے، جو تار تار کرتا ہے. مگر ماں مانگ رہی تھی نا رونے والوں. امام حسین نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے جب آزادی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. ام فروا بی بی نے گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچے نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب بی بی کا اونٹ جنت البقیع پہنچا نا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ علی اکبر کا لاشا. بہت روئے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ دیکھ کر. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں جس پر حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ ہے عباس کا. امام حسین کمر پکڑ پکڑ کے کہتے تھے اب میری کمر ٹوٹ، عباس تمہارے جانے سے اب میری کمر ٹوٹ گئے. اور چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. رونے والوں امام حسین نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو رہا تھا.
گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی، امام نے لاشیں پہ آبا ڈالی ہوئی تھی، اور خیمے کے قریب پہنچے تو احساس ہونے لگا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ پھر احساس ہوا کہ اگر میں نے ماں کو لاشا نہیں دیا تو مجھ سے پوچھے کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ ابھی حسین اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ نظر آئی، بیوی نے بابا کی گود میں بھائی کو دیکھا مگر سوتا ہوا دیکھا، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا، مگر جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب جو امام حسین نے دیکھا تو جناب رباب کھڑی تھی، اپنی زوجہ کو دیکھ کر امام نے سوال کیا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں؟ بی بی رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب امام نے یہ سن لیا اب آقا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک مرثیہ پڑھا یا بنیا امثلو کا یرحق، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر دیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میرے بھائی عمران اور اسی طرح رفیق صاحب آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات۔